زندگی کے لیے، ایسا نہیں، پاسبل نہیں ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، انسولین کا جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، انسولین کیا ہے اور اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسولین جب استعمال کر رہے ہیں تو اب پیشنٹ بہت آگے چلا گیا ہے. جی ہاں، انسولین کے استعمال کے ساتھ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ جی انسولین اگر ڈاکٹر نے ایڈوائز کر دی ہے تو یہ کوئی آخری سٹیج آ گئی ڈیزیز کی، اس کے بعد موت آ جائے گی، ختم ہو جائے گی. ایسا ہرگز بات نہیں ہے. انسولین جو ہے وہ ایک ہارمون ہے جو کہ انسان کے اپنے جسم میں پیدا ہوتا ہے. ڈائبیٹک پیشنٹ کو انسولین اس وقت دی جاتی ہے جبکہ اس کی اپنی انسولین نہیں بن رہی ہوتی، یا اگر بن رہی ہے تو کام صحیح نہیں کر رہی، یا ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہوتے ہیں جو کہ بچے یا ینگ لوگ ہوتے ہیں جن میں انسولین بالکل بند ہو جاتی ہے بننا، تو ان کو ہم انسولین ایڈوائز کرتے ہیں. انسولین کو دینے کا مطلب، یا انسولین سے ہرگز یہ مطلب نہ لیں لوگ کہ جی یہ کوئی آخری سٹیج ہے بیماری کی جس میں انسولین آ گئی، اس کے بعد زندگی نہیں بچے گی یا موت آ جائے گی یا بہت خطرناک سٹیج ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. انسولین جو ینگ لوگ ہوتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبیٹک، ان کو علاج کا طریقہ ہی ان کا انسولین ہے. وہ ڈے 1 سے ہمیں ان کو انسولین دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آخری سٹیج پہ. ایسے کئی میرے پیشنٹ ہیں، ہزاروں پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہے، ان کو زندگی کے مطلب ڈائگنوسس کے ڈے 1 پہ ہم نے انسولین ایڈوائز کی ہوئی ہے. اور اب وہ بچے تھے جب وہ میرے پاس آئے تھے، اب ان کے بچے بھی ہو گئے، 2 3 بچے ہیں ان کے، بڑی فٹ زندگی گزارے ہیں انسولین پہ. تو اگر آخری سٹیج ہوتی تو ابھی وہ پورا جو عرصہ انہوں نے 20 30 25 سال گزارے ہیں تو مرے کیوں نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مارکیٹ میں بڑے ہربل اور دیسی طریقے آ گئے ہیں یا اس کی تشہیر بڑی ہوتی ہے، وہ کتنے افیکٹو ہیں؟ دیکھیں، جو قدرتی غذائیں ہیں یا جو جن کو ہم کہتے ہیں آرگینک فوڈز جو ہوتے ہیں، جیسے آپ کی خالص گندم ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ چیا سیڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسبگول ہے، اس طرح کئی ایسی قدرتی غذائیں ہیں وہ جو ہیں وہ دی جاتی ہیں لوگوں کو صحت کے لیے، حکیموں کی طرف سے بھی دی جاتی ہیں. میں خود ایڈوائز کرتا ہوں جو دیسی کھانے ہیں یا دیسی خوراکیں یا قدرتی خوراک جو ہے اس میں افادیت ہے اس میں، لیکن وہ علاج نہیں ہے. وہ علاج نہیں ہے. وہ اگر کسی پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہے، وہ ادویات لے رہا ہے، تو یہ ان چیزوں کے ساتھ جو مختلف جو قدرتی غذائیں ہیں اگر یہ ساتھ وہ بھی استعمال کرے گا تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. یہ اس کی شوگر کو اچھا کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. لیکن جو غلط فہمی سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ آپ دوائیاں چھوڑ دیں، غذا کو بھی چھوڑ دیں، ایکسرسائز کو اور فزیکل ایکٹیویٹی کو بھی چھوڑ دیں، یہ کچھ ادویات یا ہربل چیزیں یا یہ پوڑی لے لیں یا یہ کریلے کا پانی پی لیں یا یہ جامن کی گٹھلیوں کا جو ہے سفوف بنا لیں یا بھنڈی کا پانی پی لیں، تو یہ جو چیز ہے اس سے آپ کی شوگر ختم نہیں، یہ چیز غلط ہے. اچھا، اس کے برعکس پاکستان میں کیا جدید ترین علاج جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے، نئی ریسرچ پر کام ہو رہا ہے؟ جی، پاکستان میں کام ہو رہا ہے، کافی کام ہو رہا ہے، جس میں دیکھیں جس میں انسولین کی نئی جو ہے وہ قسمیں آ رہی ہیں، الٹرا شارٹ ایکٹنگ انسولینز آ رہی ہیں، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. وہ سرکاری اسپتالوں میں بھی آج کل اویلیبلٹی ان کی پائی جا رہی ہے، ہو رہی ہے. گورنمنٹس کام کر رہی ہیں اس سلسلے میں، صوبائی حکومتیں بھی کام کر رہی ہیں، وفاقی حکومت بھی کام کر رہی ہے. لیبارٹری ٹیسٹ اچھے خاصے جو ہیں وہ آ گئے ہیں، وہ بھی جو ہیں ان پہ بھی کام ہو رہا ہے، وہ بھی آ گئے ہیں. اس کے علاوہ کئی اورل میڈیکیشنز، کچھ ایسی ادویات ہیں جو کہ نہیں آ رہی ہیں، ریسرچ بیسڈ جو پروڈکٹس ہیں، میڈیسنز ہیں، وہ بھی آ رہی ہیں اور ان میں بھی کام ہو کر وہ پاکستان میں جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے پیشنٹ میں. لیکن ابھی بھی بہت کام باقی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت سارا کام کر لیا ہے، نہیں، کام ہو رہا ہے. ڈائبٹیز پہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، دنیا بھر میں بھی ہو رہا ہے، ریسرچ بھی ہو رہی ہے. لیکن ابھی پاکستان میں کے حوالے سے جو اگر میں بات کروں تو کافی کام باقی ہے. اچھا، اس میں کوئی عمر کی حد بھی ہے کہ یہ صرف بوڑھوں کے لیے زیادہ بیماری ہوتی ہے یا نوجوانوں کے لیے کم ہوتی ہے؟ دوسرا یہ کہ عوام میں کون سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں شوگر کے حوالے سے؟ دیکھیے، جہاں تک عمر کی بات ہے تو جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ تو زیادہ ینگ لوگوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ینگ بچوں میں، ٹین ایجرز میں. لیکن جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ مڈل ایج کی بیماری ہے. لیکن آج کل سینیریو بڑا چینج ہو گیا ہے آج کل، کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ لائف سٹائل ہمارا بہت انہیلدی ہو گیا ہے، ڈائٹ ہماری ٹھیک نہیں ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہماری زندگی میں سے بالکل نکل چکی ہے. ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم کھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وزن بہت تیزی سے بڑھتا ہے، موٹاپا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ ینگ ایج میں بھی آ رہی ہے. حالانکہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز مڈل ایج کی بیماری، وہ 30+ یا 40+ لوگوں کو ہوتی تھی پرانے وقتوں میں. لیکن آج کل کیا ہے کہ آج کل ینگ لوگوں میں بھی آ رہی ہے. اچھا، 17 17 سال کے، 18 سال کے، 20 سال کے جو نوجوان ہیں ان میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو مڈل ایج کی ڈائبٹیز تھی وہ اب ینگ ایج میں آ رہی ہے، جس کی وجہ ہمارا انہیلدی لائف سٹائل ہے. ڈاکٹر صاحب، آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ ایک عام انسان کو کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس بیماری سے بچا جا سکے؟
دیکھیں ایک عام آدمی کو جو ہے نا اپنے وزن کا خیال رکھنا سب سے پہلی بات، ٹھیک ہے، کہ اپنا وزن جو ہے وہ بڑھنے نہ دیں، متناسب ویٹ میں اپنے رکھیں. اگر موٹاپا ہو رہا ہے تو اس کو فوراً جو ہے کسی مالج سے رابطہ کر کے آپ اس وزن پہ قابو پائیں، اس کو کم کریں. ایک تو یہ بات. دوسری بات ہے کہ اپنے جو لائف سٹائل ہے اس کو ہیلدی رکھیں. ہیلدی لائف سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ ایکسرسائز کو یا فزیکل ایکٹیویٹی کو ضرور کچھ نہ کچھ ٹائم دیں. اگر آپ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، 14 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو کم از کم آدھا گھنٹہ آپ کو واک کے لیے یا ایکسرسائز کے لیے نکالنا ہے. دیکھیں نا، اگر آپ 12 گھنٹے 14 گھنٹے اپنے فیملی کے لیے پیسے کما رہے ہیں، اپنے لیے پیسے کما رہے ہیں، تو آپ کے جسم کا، آپ کی صحت کا آپ پہ حق نہیں ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ اپنی صحت کے لیے نہیں نکال سکتے. اگر نہیں نکال سکتے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر 14 گھنٹے آپ پیسے کمانے کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے یا دوسروں کے لیے وہ صرف کر رہے ہیں اور آپ اپنے لیے، اپنے جسم کے لیے، اپنی صحت کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے. تو سب سے ضروری ہے فزیکل ایکٹیویٹی. اور آپ کو جو ہے اس پروگرام کے حوالے سے میں لوگوں کہوں کہ آپ جو جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ شوگر کے مریض ہیں یا نہیں ہیں، ان کو اپنی زندگی کے مصروف لمحات میں سے فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے، ایکسرسائز کے لیے، واک کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، تب آپ صحت مند رہیں گے. اس کے علاوہ بیلنس ڈائٹ ہے. اور ایک آخری پیغام جو آپ کے حوالے سے دوں گا کہ ہمیشہ مستند ڈاکٹر سے ڈائبٹیز کا علاج کرائیں جو اس فیلڈ کا ماہر ہے. آج کل غلط فہمی یہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے بھی حوالے سے بھی، الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بھی، کہ کئی ایسے لوگ جو کہ ڈائبٹیز کا ان سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر بھی نہیں ہے، کوئی میڈیکل ایجوکیشن کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ایک جو ہے نا پیسے کمانے کی غرض سے، اپنے کسی مادی فوائد کے لیے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ٹوٹکا بیچ رہے ہیں، بلند بالا دعوے کر کے کہ جی یہ کھا لو تو یہ کر لو تو یہ نہ کھاؤ تو تمہاری شوگر بالکل ریورس ہو جائے گی یا ٹھیک ہو جائے گی. ان کے چکروں میں نہ پڑے. مستند معالج سے جو مستند طریقہ کار علاج کا ہے FDA اپروڈ، اس سے علاج کروائیں، اپنے رشتہ داروں کا بھی، اپنے پیرنٹس کا بھی اور اپنا بھی. یہ ایک میسج میں دینا چاہوں گا.